بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ترجمہ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز کو اس کی تمام شرائط اور حقوق کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں فرض ہونے والی زکوٰۃ اس کے حقداروں کو دیتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا و سزا میں شک یا انکار نہیں کرتے بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے یہ اوصاف ہیں وہی لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر کے حقیقی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور 5 سے معلوم ہونے والی باتیں۔ ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے اوصاف اپنا کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے حضرات میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔ نمبر 2، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تب تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور نیک اعمال کی توفیق مانگتا رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت نضر بن حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عجمی لوگوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خریدی ہوئی تھیں، اور وہ کہانیاں قریش کو سنا کر کہا کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں تمہیں رستم، اسفندیار اور ایران کے شہنشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی وضاحت۔ لہو یعنی کھیل، ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ اس میں بے مقصد و بے اصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے، جادو، ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ سب داخل ہے۔ اس قسم کے آلات لہو و لعب کو بیچنا بھی منع ہے اور خریدنا بھی ناجائز، کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی بیان کرنے کے بارے میں ہی اتری ہے۔ اسی طرح ناجائز ناول، گندے رسالے، سنیما کے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب، سب کی خرید و فروخت منع ہے کہ یہ تمام لہو الحدیث یا ان کے ذرائع ہیں۔ گانے بجانے کی مذمت۔ اس آیت میں لہو الحدیث سے متعلق ممتاز مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں گانے بجانے کی مذمت پر 2 احادیث اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں زمین میں دھسنا، مسخ ہونا اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا اور شرابوں کو سر عام پیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانا سننے کے لیے کسی باندی کے پاس بیٹھا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے استاد کی طرف خط لکھا اور فرمایا، یہ خط اللہ عز و جل کے بندے عمر امیر المومنین کی جانب سے سہل کی طرف ہے۔ اما بعد، میں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی معلومات کی بنا پر تمہیں منتخب کیا ہے
میں نے اپنے بچوں کو تمہارے سپرد کر دیا ہے، کسی اور غلام یا کسی خاص معتمد کے سپرد نہیں کیا، لہٰذا تم ان کے ساتھ مناسب و بقدر ضرورت سختی کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ان کے آگے بڑھنے کو زیادہ ممکن بنائے گی۔ عام لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنے دو، کیونکہ یہ غفلت پیدا کرتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے روکو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مار ڈالتا ہے۔ تمہاری تعلیم سے سب سے پہلے جس چیز کا میرے بچے اعتقاد رکھیں وہ لہو و لعب سے نفرت ہونی چاہیے، جس کا آغاز شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور اس کا انجام رحمان کی ناراضگی ہے۔ اصحاب علم میں سے سکہ لوگوں سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ لہو و لعب کے آلات کا سننا اور ان کا شیفتہ ہونا یہ دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی گھاس اگاتا ہے۔ میری زندگی کی قسم، ان مقامات پر حاضر ہونے کو ترک کر کے اپنے آپ کو بچانا دانش مندوں کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے دل میں نفاق کو قائم رکھیں۔ جب وہ ان گانوں سے جدا ہوتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ اس کے کانوں نے جو سنا ہے وہ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ان بچوں میں سے ہر ایک کو قرآن حکیم کے ایک حصے سے سبق شروع کراؤ، وہ اس کی قرات میں